الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، پروگرام ٹاک شو نعیم خان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. یاد رکھتے ہیں لوگ ان لوگوں کو جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تم رحم کرو اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بریم پر. یعنی جو بھی لوگ اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے قریب رکھتا ہے، ان پہ اپنی خاص رحمتیں فرماتا ہے، فضل فرماتا ہے. اور اگر کوئی آدمی کسی عہدے پر فائز ہو اور وہ بھی لیڈی ہو تو پھر کیا کہنے نہیں. میری مراد ہے گجرانوالہ شہر کی سی ٹی او جناب ہمارے گجرانوالہ کی ہیں عائشہ بٹ صاحبہ. یہ جنابہ جب سے تقریباً انہیں 2 ماہ سے زائد ہو گیا ہے گجرانوالہ میں بطور سی ٹی او آئی ہیں، تو انہوں نے اپنے شہر کو اپنا سمجھتے ہوئے سب سے پہلے ٹریفک کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی. انہوں نے ہیلمٹ کو لازمی قرار دیا، لیکن ساتھ ہی درد مندی سے یہ کہا کہ جس کسی کے پاس نہ اسے جرمانہ زیادہ نہ کیا جائے، لوگوں کی مالی مشکلات بہت زیادہ ہیں. یہ ان کے اندر ایک احساس تھا، درد تھا. پھر انہوں نے اسکولوں میں، کالجز میں پروگرام کیے. ماں کی صورت میں کرے گی، بہن کی صورت میں کر رہی ہوگی. بہت سے رشتے ہیں جس میں ہمیں بہت سے اپنے ملٹیپل رول پلے کرنے ہوتے ہیں، اور اس میں ایک اہم کو نارکوٹک سے بچانا ہے. بلکہ آپ نے اپنے ارد گرد بھی نظر رکھنی ہے، اپنے گھر والوں کو بھی. اپنے اگر کوئی دیکھ رہا ہے کہ اس کے پیرنٹس میں کوئی اسپیشل فادر اگر اس طرح کی ادھر ہو چکا ہے یا اور سیفٹی میجرز کے متعلق بتایا کہ روڈ سیفٹی کیا کیا ہے. پھر انہوں نے مختلف واکس کی، اور گزشتہ روز اسپیشل ایجوکیشن اسکول ظفر علی خان صاحب میں گئی ہیں. وہاں جو بچے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، ڈسیبلز ہیں، ان کے ساتھ مل کے گل مل گئی ہیں، انہیں پیار کیا ہے، تحائف بھی دیے ہیں. تو یہ سب دیکھ کر مجھے لیڈی ڈیانا یاد آ گئی. لیڈی ڈیانا نے دنیا میں بہت بڑا نام بنایا، اور وہ جس ملک میں بھی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت دی ہے. اور ان کا زیادہ جو تھا ورک وہ اسپیشل بچوں پہ تھا، کینسر زدہ مریضوں پر تھا، اور غریب طبقے کے لیے تھا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی پاس بلا لیا جلدی، کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئی یا کسی سازش کا شکار ہوئی. لیکن خدمت خلق ایک ایسا کام ہے، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. تو عائشہ بٹ صاحبہ نے جو یہاں کام شروع کر رکھے ہیں، پچھلے دنوں ان کا تبادلے کا ہوا، پتہ چلا کہ انہیں مرکز میں بھیجا جا رہا ہے. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مسبل ثواب ہے، وہ سارا تبادلے کینسل کرا دیے. دوسرے ہمارے ایک مصروف ہیں بہت ہی یہاں گجرانوالہ کے کرائم فائٹر ڈی ایس پی ہیں جناب عمران عباس چدر صاحب. وہ بھی آپ دیکھیں انہوں نے مختلف تحصیلوں میں بلڈ ڈونرز کیمپ لگوائے ہیں اپنی ذاتی کاوشوں سے، اپنے تعلقات سے. اور ہیموفیلیا اور تھیلیسیمیا کے جو مریض ہیں ان کو خون نہیں ملتا، ان کے لیے خون بہت ضروری ہے. تو عمران عباس چدر صاحب جناب اس ورق میں سندس فاؤنڈیشن کے شانہ بشانہ ہے. یہ ان کی عمران عباس چدر کی اپنی ذاتی اندر کی آواز ہے جو مجبور کرتی ہے کہ دکھی درد دل کے لیے کچھ کیا جائے. یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کو میں بہت اچھال رہا ہوں، میں گراؤنڈ ریئلٹی بتا رہا ہوں. اور عمران عباس چدر نے جب بھی یہاں بطور ایس ایچ او بھی کئی علاقوں میں کام کیا ہے، تو جرائم پیشہ افراد کے خلاف تو وہ فائٹر ہیں، لیکن غریب طبقہ کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں. لوگوں کے گھروں کا کرایہ بھی انہوں نے اپنی جیب سے دیا ہے، اور مسکین لوگوں کی بڑی مدد کی ہے. بعض باتیں ہوتی ہیں بتانے کی نہیں ہوتی، لیکن پتہ ہوتا ہے. عمران عباس چدر صاحب جس مشن پہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیاب کرے. اور سندس فاؤنڈیشن والے جو تھوڑے سے چلتے تھے، آج ایک کارواں بن گیا ہے، اور ان کے پاس بہت سارے مریض ہیں جو تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ انہیں کامیابیاں دے. میری مراد یہی ہے کہ جو بندہ بھی اللہ کی مخلوق کے لیے کوئی کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر ضرور دیتا ہے. لوگوں نے تو کچھ نہیں دینا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے. تو بات کر رہے تھے ہم
عائشہ بٹ صاحبہ کی، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور کامیابیاں دے اور انہیں ہنسا مسکراتا رکھے، اور وہ گجرانوالہ کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں۔ اور اس سلسلے میں ان کو ایک اور بات بھی ہے، ان کو اہلیان گجرانوالہ کے جتنے سکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان کی اپنی بھی واقفیت کافی زیادہ ہے اس معاملے میں، لیکن وہ ان کے بلا کے فخر محسوس کرتے ہیں کہ ایک چلو جی ان سے ہم باتیں کریں، وہ لوگوں کے مسائل، ٹریفک کا، روڈ سیفٹی کا جو پروگرام دیتی ہیں اس سے آگے ہی ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، پھر وہی بات کہ جو لوگ درد دل رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کسی میدان میں ناکام نہیں کرتا، وہ اپنی منزلیں حاصل کرتے جاتے ہیں۔ بہت شکریہ، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اللہ حافظ۔